میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ حدیث شریف خاص طور پر سماعت فرمائیں۔ ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ معظمہ کا طواف کر رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے۔ سوچو حضور کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کیا منظر رہا ہوگا؟ جب حضور کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے تو کیا منظر رہا ہوگا؟ اور اب حضور کے مخاطب انسان نہیں، اب سرکار کعبے سے خطاب فرما رہے ہیں۔ سرکار کس کو تقریر کر رہے ہیں؟ کس کو بولیے؟ کعبے کو مخاطب ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے فرماتے اے کعبہ تو کتنا پاک ہے۔ کعبے سے فرماتے اے کعبہ تو کتنا پاک ہے اور تیری خوشبو کس قدر پاکیزہ ہے، کتنی عظمتیں ہیں تیری اور تیری عزت و حرمت کتنی عظیم ہے۔ یہ کعبے سے حضور فرما رہے ہیں۔ سماعت فرمایا نا آپ نے؟ سرکار نے کعبے سے فرمایا تو کتنا عظیم ہے، تیری خوشبو کتنی عظیم ہے۔ آقا کعبے سے فرما رہے ہیں اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے یہاں مومن کی اس کے مال اور خون کی حرمت تیری حرمت سے کہیں زیادہ۔ یعنی ایک مومن کی عزت اور جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کعبے سے بڑھ کر کے بھی اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی جان اور آبرو ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی جان اور اس کی عزت اللہ کے نزدیک کتنی عرفہ والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان بندے کے قتل پر آدھے لفظ کے ساتھ مدد کی، پورا لفظ بھی نہیں، آدھے لفظ کے ساتھ مدد کی، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا یہ بدقسمت اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ آدھے لفظ سے بھی کسی مسلمان کے قتل کے لیے کسی نے مدد کی تو آپ ذرا سوچو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص بدقسمت ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے کسی مومن کو قتل کیا اور پھر اس قتل کرنے پر خوش ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کا نہ کوئی نفل قبول کرے گا اور نہ کوئی فرض قبول کرے گا۔ بہت سارے گنڈے، موالی، کلر، گینگ والے لوگ قتل کرتے ہیں، کرواتے ہیں اور جب مرڈر ہو جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تو حج بھی کرتے ہیں اور ہم تو نفل بھی پڑھتے ہیں اور ہم تو یہ خیرات کرتے ہیں۔ یہ سب آپ کی من چلی اپنی من سے بنائی بھی کوئی چیزیں اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون بنایا ہے اور جو فرما دیا ہے وہی حق ہے، اور حق یہ ہے کہ 1000 نفل پڑھو اور 1000 آپ فرض کرتے رہو، پڑھتے رہو۔ اللہ کے نزدیک نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ اگر کسی نے کسی مسلمان کو قتل کیا اور قتل کرنے پر خوش ہوا تو اس کا انجام یہ ہے۔ اب آخری بات میں عرض کر دوں، چوتھی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ کسی کا ناحق مال کھایا۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون فی بطونہم نارا، جس کسی نے کسی یتیم کا مال کھایا گویا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ کسی کا ناحق مال کھانا، کسی کا ناحق مال دبانا، کسی کا ناحق مال قبضہ کر لینا اور اس پر ہاتھ ڈالنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے
کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کے بھرنے کے مترادف ہے۔ اب آئیے حدیث کی طرف ہم آتے ہیں۔ مفلس کون؟ تو آپ سمجھ جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے نمازی کی بات نہیں فرمائی، روزہ قضا کرنے والے کی بات نہیں فرمائی، حج نہ کرنے والے کی بات نہیں فرمائی، زکوٰۃ نہ دینے والے کی بات نہیں فرمائی، فرمایا قیامت میں وہ بندہ آئے گا۔ یعنی مفلس کون ہے؟ جو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں آئے تو اس کے نامہ اعمال میں نماز بھی ہوگی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگا، حج بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا، لیکن اس بندے کا حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کی آبرو پر ہاتھ ڈالا ہوگا، کسی مسلمان پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کی جان سے کھلواڑ کیا ہوگا۔ تو ایسا بندہ قیامت میں نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، حج و زکوٰۃ کرنے کے باوجود جب آئے گا تو اس کی ساری نیکیاں جس کو اس نے ستایا ہے اسے دے دی جائیں گی۔ تو اب وہ بندہ قیامت کے اندر مفلس ہو جائے گا کہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، اور نیکی کم پڑ جائے گی تو جن کو ستایا تھا اس کے گناہ اسے دے دیے جائیں گے، اور اس کے بعد رب کا حکم ہوگا کہ اس بندے کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو اگر مفلسی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کے پیارے حبیب ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو پیش نظر رکھیں، اور آج کے بعد سے کسی کو گالی دینا، کسی کا مال ناحق کھانا اور کسی کو قتل کرنا اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی پر تہمت لگانا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ نہ نماز کام آئے گی، نہ روزے کام آئیں گے، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و توفیل ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار کل بروز قیامت ہمیں مفلسی سے بچائے۔ اللہ عز و جل ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار وما علینا الا البلاغ المبین۔